ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ آغا۔ تو اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کے نیکسٹ اسپیکر جناب سید طہ عباس جعفری صاحب کو بلانا چاہیں گے۔ ان کی اگر بات کریں تو ان کا تعلق لکھنؤ یونیورسٹی سے ہے اور یہ ایک بڑے اچھے اسپیکر ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی جو آپ کے کمپٹیشنز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور انعامات حاصل کرے ہیں، اور اس کا جو اسکل ہے ان کے پاس، اس کا جو استعمال کیا ہے انہوں نے دین کے اس میں بھی کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی مجلسوں کو بھی خطاب فرمایا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جب جوانان جو ہیں اس سسٹم کے اندر انوالو ہوں گے تو یقیناً ایک برائٹ فیوچر کی نشانی ہے۔ تو بنا کسی دیری کے میں دعوت دینا چاہوں گا علی جناب سید طہ عباس جعفری سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات امام خمینی کی لیگیسی کے متعلق رکھیں۔ جناب سید طہ عباس جعفری صاحب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج جس مناسبت سے یہ ویبینار کیا جا رہا ہے، یہ مناسبت اس شخصیت کے لیے ہے کہ جو شخصیت اس دار فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کو امام خمینی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے پہلوؤں کو چھوڑا ہے کہ اگر ہم ان پہلوؤں پر گفتگو کریں تو گھنٹے نہیں بلکہ ایام گزر جائیں گے۔ عزیزان گرامی، وہ موازی کہ جن کا تعلق اس ذات سے ہے وہ ختم نہیں ہوگا، لہذا دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اور زیادہ وقت آپ کا لینا بھی نہیں ہے۔ یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں امام خمینی کی اس صفات کو بیان کریں، اس صفات کو پر دیکھیں کہ جو صفات امام خمینی کی زندگی میں ہمیشہ نمایاں رہی۔ ہمیشہ امام خمینی اس صفات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، ابتدائی زندگی سے لے کر آخری وقت تک، اور بالخصوص ہجرت کے ایام میں کہ جب امام خمینی نے کس طریقے سے ایام ہجرت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور ایک اسلامی حکم بھی ہے کہ جب انسان کے لیے کہ جو مومن کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو بھی پورا کرے۔ یہ فقہی قاعدہ ہے کہ انسان جب کوئی وعدہ کرتا ہے یا جب کوئی پرومس کرتا ہے تو اسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، وعدے کا پورا کرنا اور وعدے کے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمات اور اس کی صفاتیں اور قوانین کی پابندی اور اس کی پیروی کرنا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ذات میں موجود تھی، اور تمام مسلمانوں کو بھی اس صفات کو سمجھنا چاہیے اور اس صفات کو تمام مسلمانوں کی ذات میں بھی موجودہ طور پر ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، ابتدائی منزل کو دیکھیں امام خمینی کی کہ امام خمینی ابتدائی زندگی کے ابتدائی مراحل میں کیسے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں۔ امام خمینی نے اپنے قدم رکھے ہیں، امام خمینی اپنے گھر سے اپنی ابتدائی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مکاتب میں کہ جس کو مکتب کہا جاتا تھا، اس وقت بھی امام خمینی نے کیسے قانون کو پابندگی کی ہے، کتنے قانونوں کو مانا ہے، کتنے قانونوں کی پابندی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی قانون کی مخالفت امام خمینی نے نہیں کی، اور یہ بہت اچھی صفت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس صفت سے انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، اور سامنے والے کو بھی ایک اہم پیغام دے سکتا ہے۔ اور یہ پیغام بعضی حکومت نے عراق کے شاہ کے کہنے پر جب عزیزان گرامی جب امام خمینی کو نکالا ہے، تو امام خمینی عراق سے نکلنے کے بعد کویت کے بارڈر پہ پہنچے۔ کویت نے امام خمینی کو قبول نہیں کیا، تو امام خمینی چند گھنٹے وہاں رہے، پھر اس کے بعد اپنے فرزند انجمن سید مصطفیٰ سے مشورہ کیا۔ اس بات پر امام خمینی نے مشورہ کیا کہ کیا فرانس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے،
اس لیے کہ فرانس نے ہم کو دعوت دی ہے اور پناہ دی ہے۔ کیا فرانس جائیں یا نہ جائیں؟ مشورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، فرانس جانے سے پہلے امام خمینی کے سامنے کچھ کاغذات لائے گئے، کچھ دستخط لائے گئے کہ جس پہ انہوں نے دستخط کیے، کچھ کاغذات پر اس پہ انہوں نے دستخط کیے، اور اس پہ یہ تھا کہ آپ فرانس پہنچنے کے بعد اپنے انقلاب کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اس کو بند کریں گے۔ امام خمینی نے اس پر دستخط کیا، اور دستخط کرنے کے بعد جب امام خمینی سرزمین فرانس پہنچے ہیں تو میڈیا نے امام خمینی کو گھیر لیا، اور میڈیا یہ کہنے لگی کہ آپ ایران کے رہبر ہیں، کیونکہ ایران میں جو ہو رہا ہے تو آپ اس کے رہبر ہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی طرف سے آپ اس کے رہبر ہیں، آپ اس انقلاب کے رہبر ہیں کہ جو ایران میں برپا ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ پیرس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ فرانس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو امام خمینی نے ایک جملہ کہا، امام خمینی نے ایک بات کہی۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں نے حکومت فرانس سے یہ وعدہ کیا ہے، اور حکومت فرانس نے مجھ سے یہ طلب کیا ہے کہ میں سرزمین پیرس سے کوئی بھی اپنی انقلابی سرگرمی کو جاری نہیں رکھوں گا، میں کوئی بھی انقلابی سرگرمی سرزمین پیرس سے نہیں کروں گا، میں اپنے وعدے پر باقی ہوں، اور یہ کہہ کر بند کر دیا۔ فرانس کی پبلک کو، فرانس کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا، ان کو جب اس بات کا معلومات ہوئی، جب اس بات کو پتہ چلا، تو انہوں نے حکومت فرانس کو یہ کہا کہ آپ نے جو پابندیاں لگائی ہیں آپ اس کو ہٹا لیں۔ جب حکومت فرانس نے اپنی لگائی ہوئی پابندیوں کو ہٹا لیا تو امام خمینی نے فرانس سے اپنا پیغام بھیجا۔ امام خمینی نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ مسلمان اپنے وعدے کا اس قدر پابند ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام خمینی وہ شخص دور، ہر دور عالم انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، پھر چاہے وہ بچپنے کا دور ہو یا جوانی کا دور ہو یا پھر بڑھاپے کا ہی دور کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، امام خمینی حقیقت زندہ کا نام ہے، لہٰذا عزیزوں ہمارے اور آپ کی ضرورت کا نام امام خمینی ہے۔ عالم انسانیت کو امام خمینی کی زندگی سے یہ درس لینا چاہیے ہے کہ چاہے جو ہو جائے، حق کبھی باطل کا ساتھ نہیں دے سکتا، حق کبھی باطل کے سامنے سرنگو نہیں ہو سکتا، حق کبھی باطل کے سامنے اپنے سر کو خم نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، ہم کو اور آپ کو امام خمینی کو اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں اتارنا بے انتہا اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم عالم انسانیت کو، عالم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ دیکھو ہمارے عالم کیسے ہوتے ہیں، ہمارے علماء کیسے ہوتے ہیں، ہمارے خطبہ کیسے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی ان کے جیسے بن جائیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی انہیں اپنی زندگی میں بٹھا لیں، اپنی زندگی میں اپنا لیں، تو ہم کتنے کامیاب ہو جائیں گے یہ ہم نہیں جانتے، کہ ہم کس منزل پر فائز ہو جائیں گے اگر ہم امام خمینی کی زندگی کا 1% بھی اپنی زندگی میں اتار لیں۔ صرف زبان سے امام خمینی کو نہیں ماننا ہے، بلکہ عمل و کردار سے بھی امام خمینی کو مان کے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے عالم، ہمارے علماء ایسے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس 2-3 منٹ لینا چاہوں گا۔ ہمارا سلام ہو امام خمینی پر اور ان کی حیات زندگی پر، کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور صرف ہمارے لیے ہی نمونہ عمل نہیں ہے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ جو لوگ ظلم، بربریت، تشدد کا شکار ہیں، جن کے اوپر ظلم و بربریت ستم کیے جا رہے ہیں۔ امام خمینی کی زندگی ان لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی،
امام خمینی کی زندگی ظلم و بربریت کرنے والی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں کے چہروں سے نقاب ہٹانے کا کام کر رہی ہے۔ یہ 31ویں برسی ہے امام خمینی کی۔ امام خمینی ہمارے درمیان بھلے ہی جسمانی طور سے موجود نہیں ہے، لیکن روحانی طور سے امام خمینی موجود ہیں۔ امام خمینی کی ٹیچنگز، امام خمینی کے درس، امام خمینی کی زندگی، امام خمینی کی زندگی کو گزارنے کے طریقے، امام خمینی ایک بہت بڑا اگزامپل ہے عالم انسانیت کے لیے۔ امام خمینی کی زندگی، حاجات امام خمینی، حیات امام خمینی آج تمام مظالم کرنے والی حکومتیں اور ان کے حکمرانوں کے چہرے پر ایک ایسا کرارا تماچا ثابت ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو، تم چاہے جتنا ظلم کر لو، جتنی بربریت کر لو، جتنا ستم کر لو، جتنا اتیاچار کر لو، جتنے مظالم ڈھالو، حق ہمیشہ حق رہے گا۔ حق کبھی باطل کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارے مظالم کرنے سے، تمہارے ظلم کرنے سے، تمہارے ستم کرنے سے، تمہارے تشدد کرنے سے ہم ڈر جائیں گے، ہم گھبرا جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، اور ہم پریشان ہونے کے بعد، ظلمتوں کو ماننے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد حق کو چھوڑ کر نہ حق کو قبول کر لیں گے یا نہ حق کو اپنا لیں گے، یا ظلم و بربریت سے بچنے کے لیے حق کا راستہ چھوڑ دیں گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ تمہاری سوچ جو ہے اس کو تم باہر نکال دو، کیونکہ ہر عالم انسانیت میں ہر انسان امام خمینی ہے۔ ہر انسان، ہر بچہ جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کی مخالفت میں صدائے احتجاج بلند کر رہا ہے، وہ عالم انسانیت میں، وہ دنیا کے لیے بھی امام خمینی ہے۔ امام خمینی دنیا کے لیے بھی وہ ہے، اس کی زندگی میں بھی امام خمینی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلام ہو امام خمینی کی ذات پر، امام خمینی کی زندگی پر، کس طریقے سے امام خمینی نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ عزیزان گرامی، آخری بات، ایسے ربانی و روحانی علماء و خطباء و مراجع کرام کی جب ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی تو ہمیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور جب ہمیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل ہوگی تو ہمیں حضور سرور کائنات کی معرفت حاصل ہوگی، اور جب ہمیں حضور سرور کائنات کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو ہمیں رب حقیقی، معبود حقیقی کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ بس عزیزان گرامی، ایک آخری بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، امام خمینی کی ذات کو اپنی زندگی میں اتار کے ہم دنیا کو یہ اگزامپل دے سکتے ہیں کہ کیا زندگی تھی امام خمینی کی، اور امام خمینی کی راہ پہ چل کے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ظالم حکمران اور حکومتیں جب جب ظلم کریں گی تو ان کے مقابلے میں ہمیشہ ایک خمینی ضرور کھڑا ہوگا۔ والسلام علیکم۔